علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وغینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صلوات سارے سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر جگر گوشہ رسول جناب بطول قسمت اللہ الکبریٰ حجاب اللہ احسان ہے پروردگار کا اور مہربانیاں معصومہ عالمین کی کہ یہ عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس عزا جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور حاجی صاحب کی جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اللہ امام حسین کی جنتوں میں ان کے درجات بلند فرمائے اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں پالنے والے تجھ سے بہتر کون ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے میرے اللہ تو دعاؤں سے اس وقت بھی واقف رہتا ہے جب دعائیں ابھی دلوں میں پیدا بھی نہیں ہو پروردگار یہ آخری در ہے جو تو نے دکھایا ہے یہ وہ دروازہ ہے آخری در جو تو نے دکھایا ہے اس در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے یہاں بیٹھ کر جو مانگو گے میں عطا کروں گا پالنے والے کون ہے تجھ سے بہتر اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا؟
تیری بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو رہا فرما، بے چینوں کو چین، بے قراروں کو قرار عطا فرما۔ میرے اللہ تجھ سے ملتمس ہوں ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ میری خواہش ہے آج کے مضمون میں آپ کی خدمت میں ولایت کا ایک راز پیش کروں۔ پھر سن لیجئے، ایک راز ولایت کا آپ کی سماعتوں کے لیے حدیث۔ قرآن حکیم کی سورہ مبارک جمعہ کی ایک آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی ہے میں نے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ایسا کرو کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، میرا ذکر کثرت کے ساتھ، کثیر تعداد میں تم میرا ذکر کرو۔ سورہ جمعہ میں کہا اگر تم نے کثرت کے ساتھ میرا ذکر کیا تو میں اللہ کیا کروں گا؟ لعلکم تفلحون، میں تمہیں فلاح عطا کرتا ہوں۔ اب ذرا نوجوان کے لیے اور بچوں کے لیے فلاح عطا کر دوں، یعنی بیمار ہو تو میں اللہ تمہیں شفا عطا کرتا ہوں، بے روزگار ہو میں تمہیں روزگار دے دوں، بے چین ہو میں چین عطا کروں گا، بے قرار ہو میں قرار عطا کروں گا، خوف زدہ ہو میں اللہ امن عطا کروں گا، مسافر ہو میں اللہ خیریت سے منزل پر پہنچاؤں گا، بے اولاد ہو میں اللہ اولاد دوں گا، اولاد نافرمان ہے میں تمہاری اولاد کو تمہارا اطاعت گزار بنا دوں گا، جو مانگو گے وہ بھی دوں گا، جو نہیں مانگو گے اللہ وہ بھی عطا کروں گا۔ بس تم نے میرا ایک کام کرنا ہے، میرا ذکر، یہ آیت ہے جناب کوئی روایت نہیں ہے، تم نے میرا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اس کا مطلب اگر ذکر شرط لگی میرا ذکر کثرت سے کرو، اگر ذکر کثرت سے نہیں کیا کچھ بھی نہیں دے گا۔ ذرا اس کی بنیاد سمجھ لیجئے، راز پڑھنے جا رہا ہوں قرآن سے، ذرا اس کی بنیادوں کو استوار کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے فلاح پانے کے لیے اس کا ذکر خود ارشاد فرمائے کثرت سے کرو۔ حضور آپ شیعہ بیٹھے ہیں تو میری پلکوں پر، آپ سنی بیٹھے ہیں تو میری آنکھوں پر۔ کوئی میرا دوست کھڑا ہو جائے اور مجھ سے یہ کہے کہ میں وہ ہوں کہ میں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیا ہے، غور کر رہے ہیں ہم؟ کوئی ہے جناب عالی؟ کوئی سنی دوست کھڑا ہو جائے گا، کوئی شیعہ دوست کھڑا ہوگا کہ میں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر، سوچ لیں شاید ایسا نہ ہو کسی کے دل میں بات ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کا ذکر کثرت سے کر لیا۔ یاد رکھیے گا میرے واجب الاحترام سامعین، یہ جو میری زبان ہے یہ اس کا ذکر کرتے 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 خشک لکڑی کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جائے، جو اس کے ذکر کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ تو نہیں ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ، آپ کی نظامت کے کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ بہت لطف آیا ہمیں۔ ایسا ہی ہے حضور یاد، ہمیں چھوڑیے میری کیا اوقات، ہم سب خطا کار گناہ گار ہیں۔ آئیے ذرا انبیاء کی طرف چلتے ہیں۔ انبیاء کی کسی نبی کو آپ جانتے ہیں جس نے کہا مالک میں نے تیرا ذکر کثرت سے کر لیا؟ گھبرائے تو نہیں ہوئے نا؟ بنیادوں کو خدائی قسم تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے آپ، ہر نبی نے جاتے ہوئے کہا معبود معاف کر دینا، جو تیرے ذکر کا حق تھا۔ ایسا ہی ہے نا، اے میرے اللہ وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ حضور جو اس کے فرشتے ہیں نا وہ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں۔
اچھا یہ کروڑوں اربوں کی تعداد جو میں منہ سے بول رہا ہوں یہ اپنے سمجھنے کے لیے ہے، چونکہ ہم انہی لفظوں کو جانتے ہیں گنتی کے، لاکھوں کروڑوں اربوں، حقیقت نہیں ہے۔ وہ جو تعداد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ خود سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں آتا ہی ہے یہ کروڑوں اربوں۔ کسی فرشتے کا اسٹیٹمنٹ ہے، یاد رکھیے جو رکوع میں ہے نا فرشتہ، قیامت تک رکوع میں ہے، سجدے والا قیامت تک سجدے میں ہے، قیام والا قیامت تک قیام، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ جو روز اول سے اب تک قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کسی فرشتے کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے تیرا ذکر کثرت سے کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی ہے سب تک؟ اس کا مطلب پھر کوئی بھی اس کا ذکر بولیے کثرت سے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ طے ہے میرے عزتوں والے رب، جب تو جانتا ہے کہ نہ ہم نہ انبیاء نہ اولیاء نہ اوصیاء نہ ملائکہ تیرا ذکر کثرت سے کر نہیں سکتے، پھر قرآن میں حکم کیوں دے رہا ہے؟ پھر حکم کیوں دے رہا ہے؟ کیوں حکم دے رہا ہے میرا ذکر کثرت؟ سورہ جمعہ میں میرا ذکر کثرت سے کرو۔ یہی سوال ہوا امام حسن عسکری علیہ السلام، فرزند رسول یہ تو بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر کثرت سے کرو، کون کر سکتا ہے اس کا کثرت سے ذکر؟ 11ویں امام نے کہا نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر۔ کہا میں قربان ہو جاؤں، جب کوئی اس کا ذکر کثرت سے کر نہیں سکتا پھر قرآن میں حکم کیوں دے رہا ہے؟ معصوم نے کہا یہ ہماری ولایت کا راز ہے۔ کہا مولا بسم اللہ، کہا مولا بیان فرمائیے، ارشاد فرمائے۔ فرمایا تمہارے کلیجوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم میرے جد علی کی ولایت کے راز کو برداشت کر سکو۔ یہ زبان عصمت ہے، یہ معصوم نے کہا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی۔ کسی کے دل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ولایت علی کو برداشت کر سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم فرما رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کوئی مجھ سے یہ کہے پہاڑ اٹھا کر کندھے پہ رکھ لیا ہے، پہاڑ اٹھا کر کندھے پہ، ممکن ہے ہو جائے، لیکن ولایت علی دل پہ برداشت ہو ممکن ہی نہیں ہے۔ ولایت علی یہاں برداشت نہیں ہو سکتی۔ معصوم نے کہا بس نہیں ہو سکتی، تو نہیں۔ تربیت دے رہے ہیں امیر المومنین، ہمیں تربیت دے رہے ہیں پڑھنے والوں کو، مجھے آپ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ تربیت دے رہے ہیں، سنو خبردار کسی ایسی جگہ میری ولایت نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا ہو۔ آپ نے توجہ نہیں کی حضور، ایسی جگہ میری ولایت نہ پڑھنا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہو۔ پتہ چلا ولایت علی پڑھنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا۔ فرمایا آگے بھی ارشاد فرمایا اگر کم ظرف کے سامنے پڑھو گے تو گھبرا جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب کلیجہ پھٹ جائے گا تو گھبرا کر یا تو پیچھے رہ جائے گا یا آگے نکل جائے گا۔ یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، پیچھے رہ جائے گا یا آگے۔ پیچھے رہ جائے گا کا مطلب کا میری فضیلت کا انکار کر دے گا، یہ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، مقصر ہو جائے گا، پیچھے رہ جائے گا۔ فرمایا یا تو پیچھے رہ جائے گا یا آگے بڑھ جائے گا، یہ کہ اچھا یہ ہے علی، پھر یہی اللہ ہے۔ فرمایا گھبرا کے آگے بڑھ جائے گا کہ یہی اللہ ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر میری فضیلت سن کے پیچھے رہ گیا تو بھی برباد ہو گیا، آگے بڑھ گیا تو بھی برباد ہو گیا، تو پھر کون برداشت کرے گا؟
ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگے بڑھا. اب فرزند رسول وہ شخص آپ کے جد کی ولایت کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے. 10 جلدیں امام صادق علیہ السلام پر ترجمہ ہو گئی ہیں. وہ یہ باتیں کر رہا ہے، وہ یہ بات. جواب سنیں. معصوم نے فرمایا اصل میں ان کے دل اللہ نے گوشت اور خون سے بنائے ہیں، اور یہ گوشت اور خون کے دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان میں میرے جد علی کی ولایت آ جائے. آپ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہوئے حضور؟ میری باتیں سمجھ تو آ رہی؟ یہ جو گوشت اور خون کے دل ہیں، یہ گوشت اور خون کے دل اس قابل نہیں کہ اس میں ولایت علی سما سکے. ان کے دل گوشت اور خون سے بنے ہوئے ہیں. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا فرزند رسول مگر جو آپ کے عاشق ہیں، آپ کی ولایت کو مانتے ہیں، ان کے دل میں ولایت علی بھی موجود ہے، اور وہ قرار کے ساتھ جی بھی رہے ہیں، وہ چین سے جی رہے ہیں. سوال پیدا ہو رہا ہے. اچھا سوال کیا اس نے کہ دل تو ان کے بھی گوشت اور خون کے بنے جو ولایت علی کو مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جن کے دل گوشت اور خون سے بنے وہ ولایت علی کو مان ہی نہیں سکتا، اس کے دل میں ولایت علی آئے. یہ معصوم کہہ رہے ہیں. سوال تو اس نے ٹھیک کیا. مولا جو آپ کے ماننے والے ہیں، ولایت کو ماننے، ان کے دل بھی تو گوشت. راز سنیے، معصوم ہی بیان فرما سکتا ہے. راز سنیے. معصوم نے فرمایا یاد رکھنا جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں وہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. اور جو تم بات کر رہے ہو میرے شیعوں کی جو ولایت علی دل میں رکھتے ہیں، ہمارے غلاموں کی، ہمارے کنیزوں کی، یاد رکھنا. سنیے گا ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں. راز پڑھ. معصوم نے کہا یاد رکھنا جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں ان میں ولایت علی نہیں آ سکتی. اور جو بات ہمارے غلاموں کنیزوں کی کر رہے ہو تو یاد رکھنا اس عزتوں والے پروردگار کی قسم جس نے میرے جد کو نبوت اور مجھے امامت عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے شیعوں کے دل تمہاری طرح گوشت اور خون سے نہیں، ہم آل محمد کے نور سے بنائے. گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے. میں آہستہ آہستہ راز پڑھنے کی طرف جا رہا ہوں، میں راز کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اللہ قرآن میں پروردگار عالم اپنے بارے میں ارشاد کرو، اپنے بارے میں گفتگو کر رہا ہے مالک قرآن میں. اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بارے میں میں کیا ہوں؟ یخرج الحی من المیت، میں کون ہوں؟ جو نکالتا ہوں، پیدا کرتا ہوں زندہ میں سے مردہ. وَيُخْرِجُ الْمَيَّتُ مِنَ الْحَيِّ، اور میں نکال لیتا ہوں مردہ میں سے زندہ. یہ قرآن ہے. آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں حضور عالم، ذرا توجہ رکھیے گا جناب، توجہات مرکوز رکھیے گا. تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے آپ لوگ؟ ٹھیک بیٹھے ہیں؟ اچھا منہ سے نہ بولیں، تھوڑا منہ تو ٹھیک کر کے بیٹھے، ولایت والا منہ بنا کے بیٹھے، ایسے بیٹھے، فریش ہو کر بیٹھے، فریش ہو کر بیٹھے. اللہ کون ہے؟ جو نکالتا ہے زندہ میں سے مردہ. اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے مالک کہ میں وہ ہوں جو نکال لیتا ہوں زندہ میں سے اور بسم اللہ اور مردہ میں سے زندہ. کوئی بتا سکتا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا کو قرآن سمجھنے کے لیے یا علی کے در پہ جانا پڑے گا یا علی کے بیٹوں کے در پہ جانا پڑے گا. میں نکالتا ہوں زندہ میں سے مردہ، اور یہ قرآن ہے بابا. اور مردہ میں سے معصوم سے کہا مولا ارشاد فرمائے اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہم سمجھے ہی نہیں کہ زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ معصوم نے کہا جہاں پروردگار کہہ رہا ہے نا کہ میں نکالتا ہوں زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ، اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ دونوں علی کی ولایت کے منکر ہیں، ماں باپ دونوں علی کے دشمن ہیں. علی کے دشمنوں کے گھر، علی کے ولایت کے منکروں کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو جائے
جس کے دل میں میرے جد علی کی ولایت ہے، سمجھو مردہ میں سے زندہ۔ جی میں اور جہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نکال دیتا، توجہ ہاتھ رکھیے، نکال دیتا ہوں مردہ میں سے زندہ، توجہ، اور جہاں کہہ رہا ہے میں زندہ میں سے مردہ، یہ بات بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ اس کا مطلب معصوم نے کہا کہ ماں باپ دونوں، توجہ رکھیے گا، ماں باپ دونوں کے دونوں علی کے ماننے والے ہیں، ماں باپ کے دل میں ولایت علی راسخ ہے، ایسے ماں باپ کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو علی کی ولایت کا ذکر سن کے چہرے پر لعنت پڑ جائے، سمجھو مردہ زندہ۔ گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم، پریشان تو نہیں ہے میرے عزت مان، سنیں گے راز حضور علی، ناراض نہ ہوئیے گا، ایک سیدھی سی بات کر رہا ہوں حضور، سمجھو اگر ماں باپ دونوں کے دونوں اللہ اکبر نیک ہے ولایت علی کے ساتھ، ان کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو منکر ہو ولایت علی کا، معصوم نے کیا کہا؟ سمجھو کہ زندہ میں سے مردہ۔ حضور یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور آئی تھنک کہ یہ پورے ورلڈ میں جا رہا ہوگا، لائیو ریکارڈنگ ہے، ورنہ میں تو حاضر ہوں، میری ذمہ داری ہے میں معصوم کی روایت آپ کو دکھاؤں، اسی جگہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں اسی جگہ میں دکھاؤں، اس میں ناکام ہو جاؤں تو میں آپ کا مجرم ہوں، اسی جگہ میرے پاس موجود نہ ہو حوالہ، دیکھ رہے ہیں نا حضور کہ فرمایا وہ زندہ میں سے مردہ ہے، مردہ ہے، پوچھا مردے سے کیا مراد، کیا ہوتا ہے مردہ؟ یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے تو زندہ ہے، کھانا کھا رہا ہے تو زندہ ہے، پانی پی رہا ہے تو زندہ ہے، باتیں کر رہا ہے تو زندہ ہے، کام کر رہا ہے، نہیں، معصوم کی نظر میں چل رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، منکر ولایت علی ہے تو مردہ ہے۔ ابھی سمجھیے معصوم کی زبان ہے، ابھی ذرا سمجھیے معصوم کی زبان ہے، اس کو ٹھہر کر دیکھیے، ٹھہر کر دیکھیے، مردہ اسلام میں فقہ میں احکامات ہیں، وہ احکامات کیا ہیں؟ نجاسات کتنی ہیں، نجس چیزیں کتنی ہیں، پاک چیزیں کتنی ہیں، یہ فقہ کی کتابوں میں آپ جا کر پڑھ لیجئے، جو نجاسات ہیں یعنی گندی چیزیں وہ 12 ہیں، اور چونکہ نجاسات گندی چیزیں 12 ہیں اس لیے اللہ نے مطہرات پاک کرنے والے بھی 12 ہی رکھے۔ مجھے لگ رہا ہے اب آپ کا مجمع کو سو گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے پریشان ہو گئے، میں تو بھی پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ ان نجاسات میں، ان گندی چیزوں میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، مثلا سور ہے، کتا ہے، شراب ہے، فقہ ہے وغیرہ وغیرہ، ممبر پہ نہیں پڑھی جا سکتی باتیں، آپ دیکھیے گا چونکہ بیویوں تک آواز جا رہی، تو ان نجاسات میں ایک نجس چیز ہے مردہ۔ یہ اسلام ہے، اس کی فقہ ہے، آپ گھر میں جا کر تحفۃ العوام میں دیکھ لیجئے گا، مردہ کیا ہے؟ نجس ہے، مردہ نجس ہے، کتا بھی نجس ہے، سور بھی نجس ہے، اب میں کیا کروں؟ فرق ہے دونوں میں، فرق ہے دونوں میں، اگر کتے کو ہاتھ لگا دے گیلے پر تو ہاتھ دھو لیں، ہاتھ پاک ہے، لیکن مردہ اتنا نجس ہے کہ اس کو غسل سے پہلے ہاتھ لگائیں، ہاتھ دھونے سے نہیں، پورا غسل کرنا پڑے گا۔
اب سمجھے، کہا جس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے مردہ ہے، کتے سے پڑا نجس ہے۔ بس کوئی بسم اللہ کوئی زیادہ دیر تک گفتگو جاری نہیں رہے گی، بس راز پڑھنے لگا ہوں، اور انتظار ہے کہ جو ابھی تک تھوڑے سے شرمائے بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ آ رہے تو راز میں آپ کے حوالے کا۔ مجھے ایک بات بتائیں گے، عام سی بات کر رہا ہوں، کتنا غلط ہوں کتنا صحیح ہوں یہ بتائیے۔ یہ پتھروں کے بارے میں آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس عقیق کے بارے میں آپ نے بچپن سے پڑھی ہیں اور سنی ہے، اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، کیا روایت پڑھی ہے آپ نے؟ یہی روایت پڑھی ہے کہ یہ عقیق کی انگوٹھی اگر پہن کر کوئی نماز پڑھے گا 1 رکعت ثواب ملے گا 1000 رکعت کا۔ بھائی غلط کہہ رہا ہوں؟ پوچھ لیجئے، آپ کے بزرگ صاحب بیٹھے پوچھئے، ایسا ہی ہے؟ اگر عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھیں گے، فجر کی پڑھی 2 رکعت ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا 2000۔ 700 کی بھی روایت ہے، 300 کی بھی روایت، ثواب میں ہیں۔ یہ معصوم نے فرمایا، احکامات پڑھ لیجئے آپ، یہ تو عام کتابوں میں احکامات لکھے ہیں۔ قبلہ میں نے بھی ابھی 4 رکعت ظہر کی پڑھی ہے اور آپ نے بھی 4 رکعت ظہر کی پڑھی ہے، دونوں نے وضو ساتھ کیا ہے، دونوں مسجد میں اکٹھے گئے ہیں۔ آپ نے پہنی ہوئی تھی عقیق کی انگوٹھی، میں نے نہیں پہنی تھی، آپ نے پڑھی 4 رکعت، سمیٹا 4000 کا ثواب۔ کاش میری بات پہنچ جائے، اللہ کرے، ناراض تو نہیں ہوں؟ پڑھی 4 رکعت، ثواب سمیٹا 4000 کا، میں نے بھی وہی 4 رکعت پڑھی، 4 رکعت کا ثواب لے کر میں باہر آ گیا، مجھے 4 رکعت کا ثواب، آپ کو 4000 رکعت کا ثواب۔ کیوں بھائی، ہم نے نہیں پڑھی نماز؟ پڑھی ہے، پھر آپ کو کیوں 4000 ثواب، 4000 رکعت کا؟ 4000 رکعت کا ثواب، 4000 رکعت، ہمیں صرف 4 رکعت۔ کیوں؟ ہم نے کیا قصور کیا؟ ہم نے بھی وضو کیا، پاکیزہ کپڑے پہنے، خضوع سے۔ کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عقیق کی انگوٹھی پہنی تھی، لہذا ثواب بڑھ گیا 1000 رکعت۔ بس اللہ یہاں تھوڑی سی روشنی دے دے، باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایسا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیے، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی کھڑا ہو جائے، میں ایسا ہی ہے نا جی؟ احکامات یہی ہے نا معصومین کے؟ 2 رکعت پڑھو گے 2000 رکعت کا ثواب، 3 رکعت مغرب پڑھو 3000 رکعت کا ثواب، ایسا ہی ہے؟ کیوں میرے معبود یہ پتھر پہن کے نماز پڑھا 1000 رکعت کا ثواب؟ تو معصوم نے کہا وجہ کیا ہے، راز کیا؟ کہا راز یہ، جب اللہ نے ولایت علی کو پتھروں پر اتارا تھا، جس پتھر نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا وہ عقیق ہے۔ تھک گئے میرے غال، اب تھکا نوں، بس تمام ہو رہی ہے گفتگو، بس تمام ہو رہی ہے۔ کن کے اصالہ ثواب کی تھی؟ حاجی غلام شبیر کی والدہ کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ان کے درجات بلند ہوں، معصومہ کی پاکیزہ جنتوں میں ان کے قدموں میں اللہ جگاتا۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو پہننے سے نماز میں اضافہ ہو رہا ہے ثواب میں؟ کیا وجہ؟ آپ کوئی دوسری وجہ جانتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے۔ کیوں قبلہ آپ جانتے ہیں کوئی دوسری وجہ؟ ایک ہی وجہ ہے کہ اس پتھر نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول۔ اب میں پہلے واجب الاحترام ناظم منبر سے لے کر آخری سامع تک توجہ چاہتا ہوں، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جس بے زبان پتھر نے علی کی ولایت کو قبول کیا تھا، نماز میں وہ پتھر ہاتھ میں آ جائے تو 1000 گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر خود ولایت علی نماز میں مجھے اتنا بڑا مشکل ہے، ولایت علی کا معاملہ سخت ہے، پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے، پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ مولا علی کے پاس آ گئے،
مولا علی کے پاس محترم واجب الاحترام آ گئے پڑھنے والے بس، اور میں تقریر کو بس تمام فضائل کی حد تک اور آ کر کہا یا علی ہم نے سنا ہے آپ ملی مچھلی نہیں کھاتے ہیں، ملی مچھلی آپ نہیں کھاتے، نہ خود کھاتے ہیں نہ اپنے شیعوں کو کھانے دیتے ہیں۔ مولا نے کہا ہاں میں خود نہیں کھاتا، جانتے ہیں ملی مچھلی مارکیٹ میں بہت ملتی ہے، وہ ہم نہیں کھاتے ہیں، ہم تو وہ ایک ہی مچھلی کھاتے ہیں جس کی کوئی 4-5 قسمیں ہیں، وہ مچھلی ایک ہی ہے، وہ 4-5 قسمیں 4-5 نام رکھے ہوئے، وہ جس کے اوپر بالکل گھوڑے کے سم کے جیسا ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ ہم وہی کھاتے ہیں۔ حالانکہ دوست کہتے ہیں بھیا لے لو کھایا کرو، کھاؤ بہت اچھا، دوست ہم سے پیار کرتے ہیں نا، ہمارے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں تو یہ کیوں، محبت کی باتیں، کھایا کریں، سستی ملتی ہے، لے لیں یہ لے لیں، سستی ہے، وہ آپ لے رہے ہیں وہ مہنگی ہے، یہ سستی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس لیے سستی ہے کہ ہم منہ جو نہیں لگاتے، کیوں نہیں کھاتے ہیں بھائی؟ مولا علی نے، اچھا آپ کوئی کھڑا ہو جائے، آپ تو خیر سب جانتے ہیں، کسی کا چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال کا 8 سال کا، مجھے کھڑے ہو کے بتایا کہ ایک دن میرے 8 سال کا بچہ کہتا ہے نہیں ابا میں نے ملی مچھلی ہی کھانی ہے، نہیں کی آوازیں آئی نا، نہیں نا، سوچئے نہیں نا، کمال، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ 2-3 جگہ تو بڑی نمایاں ہو کر نظر آتی ہیں، خدا کی قسم، جب روزہ کھل رہا ہوتا ہے نا، آج کل ہمارے یہاں روزہ 16 گھنٹے کا 17 گھنٹے کا، اور قیامت کی گرمی، گزر ہی جاتے ہیں جیسے گزرتے ہیں، لیکن پھر جو پیچھے کے 10 منٹ رہتے ہیں نا اس میں مزہ آ جاتا ہے، اس میں ختم ہو جاتے ہیں بالکل نا، لیکن جو لطف اس وقت آتا ہے نا، بس سبحان اللہ، کیا کہنے وہ آخری 10 منٹ کے کیا کہنے، جب ادھر بھی کھایا جا رہا ہے ادھر بھی کھایا جا رہا ہے ادھر، اور ہم کیوں کر کے ایسے کرے بیٹھے۔ خدا کی قسم برابر میں آپ کی اگر بچی نے روزہ رکھ لیا، بچیاں محبت میں رکھ لیتی ہیں، بچوں نے روزے رکھ لیے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ تو بڑے چھوڑ دیجئے، کبھی بچے نے یہ کمپلین نہیں کہ اماں وہ تو کھول رہے ہیں، ہمارے امام صادق نے ہمیں 10 منٹ کیوں روکا ہے؟ نہیں، توجہ ہے حضور، کہا نہیں میں نہیں کھاتا، کہنے لگے کیوں نہیں کھاتے اور کیوں اپنے ساتھ شیعوں کو نہیں؟ مولانا کا سب جانتے ہیں کہ یہ کہا ہم نے سنا کہ آپ یہ کہتے ہیں یہ پہلے یہودی النسل انسان تھے، ملی مچھلیاں، پھر انہوں نے گناہ کیا، اللہ نے گندی مچھلیاں بنا کر پانی میں ڈال دی، تقریر تمام ہو رہی، پہلے انسان تھے، پھر انہوں نے گناہ کیا، اللہ نے ملی مچھلیاں حرام مچھلیاں بنا کر دریاؤں میں قیامت تک ڈال، اور یہودی تھے۔ مولانا نے کہا ہاں، اس سے ان یہودیوں کو آگ لگ گئی، کہنے لگے اچھا تو یہ انسان یہودی، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب بھیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، ہزاروں سال پرانا، وہ مولا کے دور، مولا کے پاس کون سی دلیل ہو، وہ پرانا واقعہ ہے، یہودی جو ہے عذاب میں ملی مچھلیاں، کہہ رہے ہیں دلیل کیا ہے؟ یاد رکھنا معززین پنجاب، وہ علی ہی کیا جو لاجواب ہو جائے۔ فرمایا چلو میرے ساتھ، یہودی چلے، مسلمان بھی چلے، دریا کا کنارہ آگے، مولا کائنات نے خشک لکڑی اٹھائی اور اس لکڑی پر اپنا لعاب دہن پھینک، میں کہوں گا خشک لکڑی تیرے مقدر کے کیا کہنے، وہ لکڑی دریا میں ڈال دی، بس ادھر وہ لکڑی دریا میں گری، پانی میں ارتعاش پیدا ہوا، ہزاروں لاکھوں ملی مچھلیوں نے سر اٹھایا، پانی پر لہرانے لگی، کیسا عجیب منظر ہوگا، ہزاروں لاکھوں ملی مچھلیاں، وہ یہودی بھی دیکھ رہے ہیں، انسان بھی دیکھ رہے ہیں، ہزاروں، بے ساختہ مولا نے کہا اے ملی مچھلیوں، میں علی حکم دیتا ہوں، فصیح انسانی زبان میں انہوں بتاؤ کہ ملی مچھلی بننے سے پہلے تم کون تھے؟ قبلہ ذرا سنیے، بس تمام، تقریر تمام، کون تھے؟ اتنا کہنا تھا حکم علی کا، ساری ملی مچھلیاں انسانی زبان میں گویا ہوں،
سنو، ہم ملی مچھلیاں بننے سے پہلے یہودی تھے، انسان تھے، پھر ہم سے ایک گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے رب العزت و غیظ آ گیا اور ہم پر عذاب نازل کیا، ہمیں گندی حرام مچھلیاں بنا کے قیامت تک دریا میں ڈال دیا۔ یہودیوں نے سر جھکا لیا، کیا لیے سچ کا۔ مسلمان شکر کے سجدے کرنے لگے، ایک دوسرے سے ملنے لگے کہ واہ 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 مولا نے ہمارے سچ کا۔ یہودی اور مسلمان واپسی کے لیے مڑے، کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے۔ متوجہ ہیں حضور؟ میں تقریر کو تمام کرتا ہوں، سنیے گا حضور، توجہات رکھیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، مہمان آ رہے۔ کون سا بھائی؟ اچھا بسم اللہ، ایک صلوات پڑھ دیں اور شاہ صاحب کا۔ بھیا ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے۔ ملی مچھلیوں ذرا بتاؤ، توجہ ہاتھ رکھیے، کہا ہم پہلے انسان تھے، ہم سے گناہ ہوا، یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہا ہوں، پھر گناہ کے پاداش میں اللہ نے حرام مچھلیاں بنا کے قیامت تک دریا میں ڈال دیا۔ کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے، ریکارڈ کروا دیا میں نے حوالہ۔ ملی مچھلیوں بتاؤ، یکا یک وہ سارے جو مولا نے کہا وہ سچ ہوا۔ یہودی واپسی کے لیے مڑے، ملی مچھلیاں پانی میں جانے کے لیے متحرک ہوئی کہ بے ساختہ مولا نے کہا ٹھہرو مچھلیوں، ذرا ان سب کو یہ بھی بتا دو وہ گناہ کون سا تھا۔ جناب توجہ رکھیے ذرا، مچھلیوں ملی مچھلیوں یہ بھی ذرا ان یہودی اور مسلمانوں کو، ملی مچھلیوں یہ بھی بتاؤ وہ گناہ کون سا تھا کہ اللہ نے تمہیں حرام مچھلی بنا کے قیامت تک دریا میں ڈالا۔ تو ساری مچھلیاں بول پڑی ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم نے اس علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، میرا ذکر کثرت سے کرو۔ کہا مولا کوئی ذکر کثرت سے نہیں ہے کیا؟ کہا سنو یہ عظیم راز ہے۔ کہا کیا راز ہے؟ معصوم نے فرمایا جہاں اللہ سورہ جمعہ میں کہہ رہا نا میرا ذکر کثرت سے کرو، یہاں کثرت سے ذکر کی اللہ کی مراد ہے میری دادی حضرت زہرا کی تسبیح۔ شاید سمجھے ہوں آپ حضرات، تسبیح جناب سیدہ 34 مرتبہ بولیے بولیے اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ معصوم نے فرمایا یہ جو تسبیح ہے سیدہ کی یہ اللہ کا ذکر کثیر ہے۔ معصوم نے فرمایا جو جگہ بتائیں، رات کو سوتے وقت، میرا خیال 2 سیکنڈ کا ہی عمل ہے میرا خیال، 34 مرتبہ کیا ہے ذرا بول کے بتائیں گے؟ اور 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ لیجئے کمال دے کے نام سارے اللہ کے ہیں، تسبیح جناب سیدہ کی۔ اگر کوئی خاتون معصوم کیا رات کو تھک کر سوئی، سونے سے پہلے تسبیح جناب سیدہ پڑھ جائے، صبح اس طرح اٹھے گی جیسے روح اور بدن میں گلاب بھر دیے گئے۔ خود پڑھیں اپنے، اگر کوئی عورت گھر میں آٹا گوندتے وقت، روٹی پکاتے وقت، سالن بناتے وقت تسبیح جناب سیدہ پڑھے گی، سیکنڈ کا عمل، 1000 آدمی روزانہ اس کے گھر کھانا کھائیں گے، لنگر کبھی کم نہیں ہو۔ وظائف کبیر، وظائف کبیر میں جیسے اللہم کل ولیک کے بارے میں کہا وظائف کبیر، ایسے اس کے لیے کہا وظائف۔
بلکہ معصوم نے کہا اللہ کے خزانے میں جو سب سے بڑا عمل تھا اللہ نے وہ میری دادی حضرت زہرا کو دیا. اسے بڑا عمل ہی معصوم نے فرمایا. اگر کوئی شخص بیویاں اپنے بچوں کو تربیت دیں، سکھائیں، آپ لوگ سیکھیں. اگر گھر سے باہر جاتے وقت دروازے پر رک کر تسبیح سیدہ پڑھ کر گھر سے باہر قدم رکھیں، 1000 دشمن آپ کو نقصان پہنچانے والے مولا کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں زندہ سلامت گھر پہنچا کر آؤ. ایک وظیفہ اپنا لیں. اگر بچیوں کی شادی نہیں ہوتی تسبیح معصومہ عالمین پڑھ کر بی بی سے توسل کرے. کیسے دیکھیے، یعنی چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، وظائف کبیر کی بات آئیے. جب بے تحاشا مشکلات بڑھ جائیں 110 مرتبہ کہیں یا زہرا اتنا یا زہرا. 110 عدد ہے امیر المومنین کے، تو 135 عدد ہیں معصومہ عالمین کے. کبھی اس طرح پڑھیں نادی علی کو 135 مرتبہ پڑھیں یا زہرا، مگر پڑھنا رات کے وقت ہے، دن کے ٹائم نہیں. یہ وہ بی بی ہے جس کا جنازہ بھی اندھیرے میں اٹھا، اندھیرے میں. بی بی پاک کا کوئی عمل دن کی روشنی میں نہیں، دن کی روشنی میں نہیں. 110 مرتبہ پڑھے. رشتے نہیں آتے ہیں، بے روزگاری ہے، بیماری نہیں جا رہی، یا زہرا یا زہرا یا زہرا. 110 رو کر پکاریں، دروازہ زہرا سے نا امید نہیں لوٹیں گے، کوئی دا امید نہیں. بس عزادار ہو جس کی پاک بی بی کی تسبیح دکھی انسانوں کی مشکلات کو دور کر رہے ہیں. ہائے وہی بی بی ہے، نہ جانے کتنے دیر دربار میں کھڑی رہی. بس آہیں بلند ہو گئی، آپ آہیں بلند ہو گئی. ایک دوسرے راہ سے مصائب پڑھتا ہوں اور عزت ماں واجب الاحترام آ گئے. کوئی دیر نہیں، کچھ بھی نہیں. بابا کے بعد ایک ہی آواز تھی، ہائے بابا ہائے بابا. یہ جو آپ ہائے کر کے روتے ہیں نا، یہ سنت ہے معصومہ عالمی. ہائے بابا. قیامت ہو گئی تھی مدینے میں، یعنی اتنا درد تھا کہ تڑپ گئے تھے مدینے والے. مولا کے پاس آ گئے تھے، یا علی سیدہ سے کہیں یا دن میں روئیں یا رات میں، ہمارے چین اجڑ گئے. جی ہاں مولا کے پاس اتنا ایک کیا، ہائے بابا ہائے بابا ہائے. ہم تو مصائب پڑھ بھی نہیں سکتے، تہذیب لازم ہے، بہت احتیاط لازم ہے، ذکر سیدہ میں بہت احتیاط لازم ہے، فضائل پڑھتے ہوئے بھی اور مصائب پڑھتے ہوئے بھی بہت احتیاط لازم، بہت احتیاط لازم. وہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. ہاں جب سیدہ کا بیٹا آئے گا وہ بتائے گا، وہ بتائے. ہائے بابا. 2 آوازیں ہیں باپ کے بعد، لفظ ایک ہی ہیں لیکن شہر ویران کر دی ہیں. ایک 18 سالہ زہرا کی آواز ہے مدینے میں، اور ایک 4 سال کی بطول کی آواز ہے، 4 سال کی فاطمہ کی آواز. وہاں بھی یہی ہے، ان کا نام بھی یہی ہے، ہائے بابا. یہاں مدینہ تڑپ گیا، وہاں شام ویران ہو گیا. عزادارو رسول اللہ کی اونٹنی تھی رسول کے انتقال کے بعد. یہ وہی اونٹنی ہے جس پر آپ نے ہجرت کی تھی، اور جب تنازع پیدا ہوا کہ ہمارے یہاں ٹھہریں گے ہمارے یہاں تو نبی نے کہا میری اونٹنی کی مہار اس کی گردن میں ڈال، جس کے دروازے پر بیٹھی اسی کا مہمان ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری کے در پہ بیٹھی تھی، وہی ناقہ تھا رسول اللہ کا. نبی کے بعد رسول کے ناقہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. یہ اونٹنی صحرا میں نکل گئی. کنیز آئی جناب زہرا کے پاس، رو رہی تھی بیٹھی. آ کر کہا بی بی آپ کے بابا کی سواری اونٹنی جو ہے نا، میں وہاں سے گزر رہی تھی صحرا سے اپنی بکریوں کے ساتھ، تو میں نے دیکھا
کہ ریت پہ منہ رکھے ہوئے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں اور پڑی ہوئی. بی بی لگتا ہے کہ بس اس کا آخری وقت. مصائب دیکھیے گا, بس میں حوالے کروں. میں اتنا سننا تھا کہ ملکہ تطہیر نے برقع پہنا اور کہا علی مجھے وہاں لے چلو جہاں میرے بابا کی اونٹنی ریگستان. دو جملے احتراماً کھڑے ہو کر اسی جگہ دو جملے احتراماً کھڑے ہو کر, احتراماً دو جملے کھڑے ہو کر. عزادارو ماتمدارو علی مجھے وہاں لے چلو. عزادارو علی ساتھ ہیں. بی بی نے برقع پہنا, مکنا پہنا, چادر پہنی. آ کر دیکھتی ہیں کہ وہ اونٹنی جو ہے رسول اللہ کی, اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, ریت پہ سنا. اونٹنی نے نبی کی خوشبو کو محسوس کیا. میں تو ممبر دے رہا ہوں اپنے بھائی, بسم اللہ, بڑی مہربانی, دعا. نبی کی خوشبو. اونٹنی نے آنکھیں کھولی, سر اٹھایا, ایسے سر اٹھایا جیسے نبی کی بیٹی کو نبی کا پرسہ دے رہی. سیدہ قریب پہنچی, اس کا سر اٹھایا, اللہ اکبر. اونٹنی کا سر بی بی نے اپنی گود میں رکھا, چادر کے ساتھ اس کے چہرے سے خاک کو صاف کیا. بس جس کا انتظار تھا اس اونٹنی کو, نبی کی, اس نے زیارت کی, رسول اللہ کی شبی کی, رسول کی شبی کی زیارت کی, اور سیدہ کی پاکیزہ گود میں اونٹنی نے دم توڑ دیا. بی بی نے گریہ کیا, روتی رہی. علی نے سہارا دیا, بس کرو زہرا, بس کرو, نبی کی روح تڑپے. ایک مرتبہ دیکھ کر کہا علی اس اونٹنی کے لیے میری وصیت ہے, کہو زہرا میں پوری کروں گا. کہا ابو الحسن جیسے عرب والے مرنے کے بعد جانور پھینکتے ہیں صحرا میں, اسے بھیڑیے کھا جاتے ہیں, میرے بابا کی اونٹنی کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو. کیا چاہیے؟ کہا اسے غسل دیا جائے گا, اسے کفن پہنایا جائے, اسے دفن دیا جائے. عزادارو علی نے رسول کی اونٹنی کو غسل دیا, کفن پہنایا اور دفن کیا کہ زہرا برداشت نہیں کر سکتی. میں کہوں گا بی بی زہرا اپنے بابا کی اونٹنی کے لیے برداشت نہ ہوا کہ بے کفن رہ جائے. ذرا کربلا کے میدان میں آؤ, نبی کے کاندھے کا سوار ہے, اس کا لاشا صحرا میں ہے, گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, بہنیں تڑپ رہی. اللہ اللہ